السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوریبڈی، یو واچنگ نیوز آئی، میں ہوں مہر بخاری۔ ہم آج موجود ہیں 13ویں صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب کے ساتھ، اور آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایوان صدر جدھر ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اٹ ہیز بین ان دا لائم لائٹ فار سیورل ریزنز اوور دا ایئرز۔ آصف علی زرداری صاحب جب ادھر تھے تو پورا ملک ایوان صدر سے ہی چل رہا تھا، دس واز دا سینٹرل ایگزیکٹو اتھارٹی رائٹ ہیئر ان دس بلڈنگ۔ اس کے بعد ممنون حسین صاحب کے کا بھی دور ہم نے دیکھا، لاٹ لیفٹ ٹو بی ڈیزائرڈ آئی وڈ سے۔ ناؤ اب ہمارے پاس ایک انصافین ہے، بلو بلڈڈ انصافین، عارف علوی صاحب۔ ہی از اے ریڈر، ہی از اے تھنکر، آپ نے بہت ان کو دیکھا ہوگا اوور دا ایئرز ایز ویل، اور ون آف دا ایک پوری ایک اسٹرگل کے اندر عمران خان کے ساتھ رہے ہیں۔ سو ہم بینگ ان دا پریزیڈنسی، اس کا مطلب کیا ہے، ہاؤ از ہی چینجنگ تھنگس، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایک بھی فائل جو ہے 2 دن سے زیادہ اپنی ٹیبل پہ نہیں رہنے دیتے، یعنی کہ خود پڑھتے ہیں، ہی ٹیکلز اٹ اپ فرنٹ۔ سو کیا واقعی چیزیں بدل رہی ہیں، یہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اینڈ آف کورس اہم موضوعات جو ہیں آج زیر بحث آئیں گے، کیونکہ چند اختیارات تو ان کے پاس ابھی بھی ہیں، انکلوڈنگ دا پریزیڈینشیل پارڈن۔ سو وداؤٹ فردر اڈو پریزیڈنٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ کس کو پارڈن کرانا چاہتی ہیں؟ میں ابھی آپ سے پوچھوں گی نا، آپ کس کو پارڈن کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، مگر گھری بھی ہے یہ حکومت کنٹروورسی کے اندر بھی، مشکلات میں بھی، مگر کنٹروورسی تو ہوگی۔ آپ معاشرے کو جب ہلانا چاہیں، آپ کو یاد ہے وہ بچوں کے کھلونے ہوتے تھے جن کو ہلاتے تھے تو وہ جو برف باری تھی وہ نظر آتی تھی، تو اس طرح سے جب آپ ہلائیں گے، یا کلیڈوسکوپ ہوتا تھا وہ بالکل، اس کے اندر جب یہ ساری چیزیں آپ پکڑیں گے تو معاشرے کے اندر بڑا تناؤ آئے گا، ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کو حیرت ہوئی ایٹ اینی لیول کہ میاں صاحب اتنے بیمار ہیں اور شورٹی بانڈز نہیں دینے کو تیار جماعت کہ وہ باہر جا کے اپنا علاج کرائیں؟ میں واقف ہوں کہ بیماری ہے، میں اخبار کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے جو انفارمیشن آتی ہے، کبھی کچھ آتی ہے کبھی کچھ آتی ہے، مگر یہ کہ بیماری تو ہے، بالکل ہے نا، ریکگنائز کر رہے ہیں ہم اور آپ۔ اچھا، اور جو ہمارا گراس روٹس کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا جی بیمار تو ہیں، یہ تو مان لیا، یہاں علاج کرائیں۔ اچھا نہیں ہو سکتا، وہ خاندان چاہتا ہے کہ باہر علاج ہو، تو وہ پھر گراس روٹس والے کہتے ہیں کہ کیا ہم سب کو ایک طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے؟ اچھا، تو یہ سوالیہ نشان ہے جس کے اوپر پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ اور ہمارا قانون، پاکستان کا قانون، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے گا، نکالنا پڑے گا۔ سر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر 10,000 لوگوں کی پٹیشنز جا چکی ہیں، جیل کے قیدیوں کی، کہ ہمیں بھی انہی گراؤنڈز کے اوپر اب علاج کرانے دیا جائے اپنے مطابق اور اپنے پسند کے ہسپتال کے اندر۔ سو دا کوالٹی یو اسٹینڈ فار، وہ چیلنج ہوگی، مگر اس کے اوپر پھر آپ کرائیے نا، وہ تو خیر ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بھی آپ کرا سکتے ہیں، ان کو علاج فراہم کرائیے۔ اچھا، مگر ایگزیکٹو آرڈر سے تو پھر سوال جو ہوا، جو میں نے آج کے اخبارات کے اندر دیکھا، وہ سوال یہی ہوا کہ پھر ایگزیکٹو آرڈر کے اعتبار سے یا تو کوئی اچھی جسٹیفیکیشن آپ بلڈ کریں، ٹھیک ہے نا، آپ کی عدالتوں نے کسی کو کنوکٹ کر دیا، اب صحیح ہے غلط اس کے اوپر بحث ہوتی رہے گی، جو جیسا بھی ہے۔ اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کرپشن کی چیز کو پاکستان تحریک انصاف لے کر چلی تھی تو وہ ایک کمٹمنٹ تھا عوام کے ساتھ کہ دیکھو تمہارے ساتھ 4-5 چیزیں ہوئی ہیں اس ملک کے ساتھ، ایک نان میریٹوکریسی نہیں ہے نا، سفارشن، جابری، قائد اعظم کا پہلے خطاب کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جابری کا جو قصہ ہے نا یہ تم نکالو اپنے ہاتھ سے۔ کرپشن، پہلے خطاب کے اندر انہوں نے کرپشن کا ذکر کیا ہے نا، کرپشن اور یہ میریٹوکریسی نہ ہونا، تو ہم نے بہت سارے غلط فیصلے کیے، ضروری نہیں کہ کرپشن ریلیٹڈ ہوں، مگر پاکستان وہ ملک جو دنیا کو راستہ دکھاتا تھا، جس نے ایمریٹس کی فلائٹ پاکستانی ایئر پائلٹس، پاکستانی ایئر لائن کے لوگوں نے چلائی، پہلی فلائٹ چلائی بھی انہوں نے، ہم کہاں سے کہاں پہنچے اور دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، تو ہماری غلطیاں ضرور ہیں، ہم دوسروں کو بلیم نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی کہا جا رہا تھا بیماری پہ سیاست ہو رہی ہے، اب بہرحال انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن، نہیں سائن کریں گے، کچھ نہیں دیں گے، نہ پیسے نہ پراپرٹی کولیٹرل کے اندر، اور میاں صاحب نے تو کہا میں تو جواب دے صرف عدالتوں کو اور کسی کو نہیں ہوں، یہ معاملہ عدالت میں لے کے جایا جائے۔ سو یہ امتیازی سلوک نہیں ہے کہ جس کو بیل مل گئی ہو آپ اس کے اوپر حکومت کنڈیشنز لگائے۔ Why do you feel the need? I want to know from the President of Pakistan. میں نے آپ سے کہا یہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ اس بات کا ہے، جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ جی جو نیب یا اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا امکان ہے۔ سر، یہ ٹیسٹ اس طرح بھی ہے کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر میاں صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے، یہ نہ صرف
اس حکومت کے متھے آ کے بات لگے گی, ریاست بھی خطرے میں آ سکتی ہے. یہ بات خود کہہ چکے ہیں, اس بات کا اعتراف کابینہ کے اندر بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہم متحمل نہیں ہیں اس کے فال آؤٹس کے. سو ڈو یو ریئلائز یعنی یہ کہ ریاست گارنٹی دے گی کہ زندگی چلے میری, وہ تو عدالتوں نے مانگ لی تھی نا, وہ نہیں دے سکی. کیسے دے گی؟ غلط بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹنگ جو ہے مختلف انداز سے ہوئی ہوگی, عدالت اس قسم کی بات کہہ بھی نہیں سکتی. ایک زندگی ایک لمحے کی گارنٹی نہیں مل سکتی, لہٰذا اس گارنٹی کو تو بھول جائیں. جو ہوگا, میں بھی اچانک مر سکتا ہوں, اور یقیناً مجھے تو یقین ہے اس بات کا, آج کل پرسوں 5 سال اللہ جانتا ہے کہ کس وقت میں جاؤں گا. اور ایسے میں نے تو بہت سارے, اور آپ جانتی ہیں کہ آپ لمحوں میں لوگ چلے جاتے ہیں. بالکل آئی انڈرسٹینڈ, مگر پریزیڈنٹ صاحب ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ پھر اگر یہ انفیئر ہے کہ آپ سے ادارے کہیں کہ کسی کی زندگی کی گارنٹی دو, تو یہ انفیئر نہیں ہے کہ ایک بیمار بندہ بستر مرگ پہ پڑا ہو اور اس کے ڈاکٹر کہہ رہے ہو کہ ایک لمحہ ہائیلی کریٹیکل ہے, اور آپ بلیک میل کریں اسے, یا آپ پہلے بلیک میل کرنا نہیں چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلیک میل کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے قانون کی اہمیت رہنی چاہیے, اور اس کے ساتھ اگر واقعی تکلیف ہے, عدالتوں کو بھی تکلیف ہے, لوگوں کو تکلیف ہے, تو راستہ تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. حکومت کو اگر کوئی کمپرومائز کرنا ہے تو قانون بدلنے کی ضرورت پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون اگنور کر کے آپ کسی کو تو جیل میں رہنے دیں, جیسے آپ نے کہا 10,000 اپلیکیشنز آئیں, اور کسی کو کریں, یا تو مقدمات واپس لیں, مگر یہ برابری کی کیفیت کی ایگزامپل سیٹ اپ کرنی پڑے گی. اچھا, دوسری بات, نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اتنے فالوورز بھی ہیں ملک کے اندر کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی کیفیت ہو جائے تو پاکستان بھی حالات کے خرابی کا متحمل نہیں ہو سکتا. البتہ فی الحال ڈسٹریکشن ہمارا کشمیر کرتے کرتے ہم کچھ اور کرنے لگے, متحمل نہیں ہو سکتا. تو اٹ ریکوائرز گڈ ریزنیبل ڈیلیبریشن. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کیا جس مڈل وے کا آپ ذکر کرتے ہیں, یو وڈ ہیو اے ویری پرومیننٹ رول ٹو پلے. آپ نے کبھی صدارتی پارڈن کا سوچا؟ 2000 میں لی تھی نواز شریف صاحب. اچھا, اور ان 10,000 کا کیا ہوگا؟ اور ان 10,000 کا کیا ہوگا جن کا آپ نے ذکر کیا؟ وہ بھی آپ کی سواب دید ہے. تو ایک مرتبہ ٹوٹل ایمنیسٹی دے دیں, سارے جیلوں کی دیواریں کھول دیں, سب کچھ کر دیں. That's a political decision. I can be advised on it. But it is your powers. یہ آپ کا اختیار ہے. Presidential power is presidential powers کے اندر آپ کا presidential pardon آتا ہے. اگر آپ کو ایسی کوئی آئی ریکویسٹ, what would you think? پاکستان کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کے یہاں سے جو ایڈوائس آئے گی وہ میرے پاس آئے گی, اور میرے پاس یہ ضرور ہے پریسیڈنٹ کے پاس کہ وہ 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے واپس بھیج دے, مگر اگر دوبارہ آئے گی تو وہ اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. آئین یہ بھی کہتا ہے نا, یو ول اپلائی یور مائنڈ. تو آپ کا مائنڈ آئی ایم اپلائنگ مائی مائنڈ ناٹ آن پریسیڈنشل ایڈوائس. جو آئین مجھ کو کہتا ہے, ہاں, بہت ساری چیزوں میں کہتا ہے اپلائی یور مائنڈ. آپ کا اپنا دل یا دماغ کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ میرا اپنا دل اور دماغ کہتا ہے کہ ہر معصوم کے ساتھ وہ رعایت ہونی چاہیے جو ہم ایکسٹینڈ کر سکیں ہر ایک کے ساتھ. آپ سب کو دیں گے ورنہ کسی ایک کو نہیں دیں گے. دیر از نو, مطلب اصول تو یہی ہے نا, آپ ریکمنڈیشن کر دیں, نہیں اس کو زیادہ دے دو, اس کو کم دے دو. آئین تو پھر رائٹ آف لائف کی بھی بات کرتا ہے. آئین جو ہے, آئین یہ بات بڑی کہتا ہے, آئین کے فنڈامنٹلز کے اندر یہ ہے کہ یو کین ناٹ ڈسکریمنیٹ بٹوین پیپل. بٹ از اے تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر. جس طرح صدارتی استثنا آپ کو بھی حاصل ہے, وزیر اعظم کو بھی ایز پرائم منسٹر ان کو of course perks and privileges حاصل ہیں. So as a third time prime minister, this is what you're dealing with. So as a head of the state, قانون میں ڈال دیں. I agree, قانون میں ڈال دیں. ختم ہو گیا نا, یہی چیز ڈال دینا کہ جو 1 ٹائم پرائم منسٹر ہو اس کو اتنی چیزوں کی اجازت ہو, جو 2 ٹائمز پرائم منسٹر ہو جائے اس کی یہ اجازت ہو, جو 3 ٹائم پرائم منسٹر ہو جائے اس کی وہ اجازت ہو. تو مجھے بھی کچھ مل جائیں گی اجازتیں اس قسم کی کہ یہ میں کر سکتا ہوں. And I really hoped کہ آج صدر پاکستان کہتے کہ I want to see نواز شریف going out for his treatment. ہوتا تو پھر محسوس ہوتا نا کہ یہ ہم سب کا صدر ہے اور ہمدردی بنیادوں کے اوپر یہ کام ہوگا, کیونکہ یہ This is not a compromising صدر, sorry, cannot do that. ایک تھوڑا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. Stay with us. مجھے بتائیے, انسانی ہمدردی کی اگر ذکر ہی کر رہے ہیں تو سنگین غداری, آپ کو لگتا ہے انسانی ہمدردی زیادہ ضروری ہے ایک سنگین غداری کے ملزم کو ایکسٹینڈ کرنا یا کرپشن کے مجرم کو؟
تو ہائپوتھیٹیکل جائیں آپ مجھے ترازو مجھے دے دیں, ہے نا, ترازو میں وزن ڈالتا رہوں گا سارے. اچھا, کرپشن ورسز آئین شکنی, مجھے یہ بتائیں زیادہ بڑا جرم کیا ہے؟ سرکار تو یہ کہتی ہے کہ آئین شکنی زیادہ بڑا جرم ہے. اوکے, سو جو 6 ہے, آرٹیکل 6 ہے کہ جس نے آئین کی خلاف ورزی یا آئین کو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا تو وہ اور غداری بہت بڑا جرم ہے دنیا کی سارے آئین کے اندر. پاکستان کے آئین نہیں, جو غداری کرتا ہے وہ سزائے موت کا حقدار ہے. سرکار نے آئین کے غدار کو, آئین شکن کو کیوں, کس سرکار نے؟ اس سرکار نے, تحریک انصاف کی سرکار نے. اور اس سے پہلے والی سرکار نے؟ سن تو لیجئے سر, پروسیکیوشن ٹیم آخری مرحلوں میں فائنل آرگیومنٹس میں پوری پروسیکیوشن ٹیم ڈسبینڈ کر دی. ان ایسنس آپ نے کس کیس میں؟ مشرف کے کیس میں سر, آخری دلائل دے رہے تھے اپنے پروسیکیوشن ٹیم, 3 سے 4 سال کیس چلتا رہا. فائنل مرحلے کے اندر وزارت قانون which happens to be of course فاروق نسیم صاحب who was also counsel of مشرف ironically, اور پوری ٹیم ڈسبینڈ کر دیتی. اگلا پروگرام ان کے ساتھ غیر معینہ مدت تک سر, غیر معینہ مدت تک نہ یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگلی ٹیم کب لگائیں گے, نہ عدالتوں نے یہ کہا. سو ان ایسنس ان ریالٹی کولڈ اسٹوریج میں پڑا ہوا ہے. سو اب میں کیا سمجھوں, میں خیال سے ان سے پوچھیے گا ضرور. آئی ول ہیو ٹو ریڈ اپ آن آل دیٹ. مجھے اتفاق سے فوراً میں نہیں کہہ سکتا, مگر یہ ان سے ضرور بہت اچھا لگا کہ صدر پاکستان اتنے کلیئر ہیں کہ اس کا تو موازنہ ہی نہیں ہے نا, آئین شکنی کدھر ہے, کرپشن کدھر ہے. یو ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. سو یو مسٹ میرے پاس آئے گا نا تب میں بات کروں گا نا. فی الحال تو میں اتنا واقف نہیں ہوں کہ یہ اس طرح سے کولڈ ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر. نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگ بات ایکوالٹی کی کرتے ہیں مگر آپ خود نہیں سمجھ رہے کہ کون تیسرے وزیر اعظم کا کتنا وزن ہے, یا ایک عام آدمی کا کتنا وزن ہے, یا اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے ریاست پہ. ہاؤ کمپلیکیٹڈ, بہت کمپلیکیٹڈ ہے نا. I mean I don't know sir, you seem to have different, آپ اس سرکار کے بڑے ڈفرنٹ پیمانے ہیں. دیکھو یہ کمپلیکیشنز اس وجہ سے ہیں کہ ہماری ہسٹری یہ سارے کمپرومائزز سے یہاں تک پہنچے ہیں. مشرف صاحب کامران شاہد کے شو کے اوپر آن ریکارڈ آئے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے پریشر حکومت پہ ڈالا, ادھر سے انفلوئنسز عدالتوں میں یوز ہوئے اور مجھے باہر جانے دیا گیا. یہ آن ریکارڈ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بات بنا رہی. سو یہ کیونکہ ابھی آپ نے کہا ایک نظام کا ایک سلسلہ چلتا آ رہے, ہماری حقیقتیں ہیں. تو آج جب سلیمان شہباز اگر ٹویٹ کرتے ہیں کہ میرے والد نے تو کیا فنکاری کر دی ہے, دیکھیں کیا اچیو کر لیا, یا ان کی بہو ٹویٹ کرتی ہیں کہ گیم چینجر ہے شہباز شریف, یا خواجہ آصف اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ ساری باتیں پھر سر اٹھاتی ہیں ریگارڈنگ کہ کوئی پس پردہ پریشر ہے, کوئی ایسا ذکر ہے. اینڈ دین آف کورس I'm not going to sit opposite the president and talk about some pressure on him. I will quote a report to you, sir. No, I will quote a report. I have no pressure. Before you quote the report, let me make a statement. I'm not talking about your pressure. I'm talking about the system you represent, sir. Thank you. The Pakistan Army will continue to shape the country's foreign and security policy. اب یہ آپ کی Economist Intelligence Unit کی رپورٹ ہے. یہ پڑھا میں نے. Military will continue to shape security and foreign policy. اور ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ میں ذرا اردو میں پڑھ دوں کہ عام آدمی بھی سمجھ جائے کہ جب تک ہماری ملٹری جو ہے ایک اس کی لمبی تاریخ رہی ہے انٹرویننگ ان پالیٹکس, جب تک وہ یہ ٹیسٹ سپورٹ حکومت کو دیتی رہے گی, پارٹلی بائی یوزنگ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انفلوئنس آف دا کنٹریز جوڈیشل انسٹیٹیوشنز, تب تک یہ حکومت مسٹر خان کی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ سکون میں رہے گی. اور تب تک جب تک ملٹری کی ان کو سپورٹ حاصل ہے, ان کے جونیئر پارٹنرز بھی ان کو ابینڈن نہیں کریں گے. اچھا یہ کون لکھتے ہیں؟ جنہوں نے بھی لکھی ہے نا, جنہوں نے بھی لکھی ہے, میں آئی ریڈ اٹ, میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے بھی لکھی ہے نا, وہ اس ماضی کے اعتبار سے چلتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہوگا. آج نہیں ہو رہا یہ. میرا آئی وڈ بی ویری شاکڈ بائی دس فیکٹ کہ مجھے کوئی یہ کہے کہ سپریم کورٹ پر پریشرز ہیں کسی کے. میں بھی آئی وڈ ٹوٹلی ڈس ایگری ود دیٹ. تو اب نہیں ہو رہا. اب آج عدلیہ مکمل طور پہ آزاد ہے. عدلیہ جو ہے, آپ نے ان کے فیصلوں کے اندر بھی دیکھا ہوگا, بہت سارے فیصلے جو مجھ سے ریلیٹڈ تھے وہ they've been thrown out of the court. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہے, اور میں عدلیہ کو اور انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی آزادی کی پش پناہی میں بھی کروں گا, اور رہنا چاہیے آزاد. میری سیکیورٹی اور میری سیکیورٹی کے اعتبار سے کیا ہونا چاہیے, اس میں اگر میری فوج جو تجربے کار فوج ہے اس کا اوپینین نہیں آئے تو میں بڑا ہی بیوقوف ہوں گا کہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کروں. رپورٹ از دیر, جینوئن رپورٹ ہے, میں نے تو کہا نا ایک مومنٹم سے آ رہی ہے وہ رپورٹ. مگر میں آپ سے کہوں پرائم منسٹر کے اوپر دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ خود فیصلہ کرے, اینڈ ٹو کیپ جن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں یا جو ہم کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ریجنل تھریٹس کیا ہیں, ٹو کیپ دیم آن بورڈ اینڈ ڈیسائڈ ٹوگیدر. واٹس رانگ ود دیٹ؟ ٹھیک ہے. سو اب یہ ریزر شارپ میجورٹی جو ہے 4-5 ووٹوں کی مار حکومت, یہ اس کی آپ کی سب سے بڑی تگڑی اسٹرینتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے ان کے پیچھے, ان ووٹس کے پیچھے. یو تھنک یو اسٹرانگ ان یور سیلف؟ میرا خیال سے خود ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے. نہیں, خود ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کسی کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرتی,
نہیں کرنا چاہیے. جب آپ خود اپنے ملک میں آگ لگا رہے ہو ہر چیز کو, اپنی ویلیوز کو آگ لگا رہے ہو, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہاں تو سبھی اٹھتے ہیں, پھر سب عوام اٹھتی ہے, عوام ووٹ دیتی ہے, سب کھڑے ہوتے ہیں. اسپیک رائٹ ناؤ بلوچستان بند ہو رہا ہے, مین شاہراہیں بند کی جا رہی ہیں, انہوں نے ایک شٹ ڈاؤن لاک ڈاؤن کا جو اعلان کیا تھا اس پہ عمل شروع ہو گیا ہے. So what do you think should be done? آپ بتائیے نا سر. آپ مشورہ دیجیے, آپ مشورہ دیں, کیونکہ میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ آپ بیٹھ کر سنیے نا, آپ بیٹھ کر بڑا ریزنیبل معاملہ یہ تھا کہ جب ہم الیکشنز کو چیلنج کر رہے تھے تو ہم نے اسمبلی میں عمران خان صاحب, ٹپیکل آف ہم, جب وہ ان کو گورنمنٹ ملی تو انہوں نے ہندوستان سے بات کی کہ چلو لیٹس sit down and have peace. ٹھیک ہے نا, 5 مرتبہ بات کی. ٹپیکل آف ہم. اسمبلی بنی, انہوں نے کہا جی 4 حلقوں کی صرف تحقیقات کر لو, then we'll go forward and I'm ready to go forward. نہیں ہوا, ہم وہاں گئے, پھر اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں آئے, پھر عدالت میں گئے, سب کچھ کیا, and we exhausted the system. اس کے بعد ایک وہ بنی, کمیٹی بنی, کمیشن بنا, یا جو جج تھے سپریم کورٹ کے وہ بیٹھے, اور میں ساری اس میں سنتا رہا کہ جہاں پر الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دینا تھا انہوں نے فیصلہ دیا. تو دس واز اے ٹوٹلی ڈیموکریٹک اسٹرگل اینڈ پروٹیسٹ از اے پارٹ آف ڈیموکریسی, آئی ایگری. بٹ پروٹیسٹ جس کے اندر وہ کیفیت ہو کہ لاشیں گرانے کی امید سے ہو, تو میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہ کہوں گا کہ اس ڈائریکشن میں نہ جائیں. باقی پروٹیسٹ تو ان کا حق ہے. پہیا جام کرنا, شاہراہیں بند کرنا, ہم نے تو کیے ہیں نا. ہاں ہم نے کی ہیں. تو آپ کو اعتراض نہیں ہے یار, آپ نے تو ذاتی طور پہ کی ہے سر. مسلم لیگ نے کی ہیں جب پاکستان بنا نہیں تھا. میں کہتی ہوں میں نے ذاتی طور پر کی ہیں, میں سڑکوں پہ بیٹھا ہوں. شاہراہ فیصل بند جب میں ڈیسپریٹ ہوا ہوں کہ یار دا پیپل شوڈ لسن ٹو اے جینوئن ڈیمانڈ. اچھا, جینوئنس کا جو ڈیسپریشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں, اینڈ آئی ول ٹیک یور اوپینین, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ پارٹی جس کو جو وہ فضل الرحمان صاحب مثال کے طور پر, یا کوئی اور لے لیے, جو الیکشنز کے اندر اگر وہ سیٹ ہارے یا کوئی اور سیٹ ہارا, اس کے حوالے سے کورٹس کا بھی کوئی اوپینین نہیں لیا, خود کیا, اینڈ دین ہی وانٹس دا پرائم منسٹر ٹو ریزائن. genuinely آپ سے question ہے. I'm glad you remembered. I want you to look at this as well. بھائی صاحب, گاڑی نہیں چلے گی کراچی شہر میں, بس یہ ایکشن پلان. لاٹھی چارج ہوا ہے یار لوگوں پر ہمارے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس والے آئے تو صحیح, میں ان کو ملتا ہوں. اسکول تو بند ہے. گورنمنٹ کو کہا تھا کہ بچوں کو پریشانی سے دور کرو, اسکول بند کر لو, کیونکہ ہم گاڑی نہیں چلنے دیں گے. نرسری پر ہمارے ورکرز کو مارا ہے نا, بڑے افسوس کی بات ہے, اور اگر مجھے موقع ملے گا تو میں وہاں جا کر اس بات کا بھی مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. سڑک ہم طاقت کے ذریعے بند کرائیں گے, عوام کی طاقت ہے, سڑک پر گاڑی نہیں چلے گی. میں تو کہا آپ سے, میں تو کہا میں نے آپ سے کہ میں نے خود ہڑتال کی ہے, میں نے خود کھڑا ہوا ہے, میں نے تو گولی کھائی ہے. تو پھر آپ کو تکلیف اور میں نے سرکار کی گولی کھائی ہے. اعتراض بھی نہیں ہے ان سے. کس بات سے؟ ان کا شاہراہیں بند کرنے سے, پہیا جام کرنے سے, بلاک. یہ میں نے نہیں کہا, یہ آپ کہہ رہی ہیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, میں کہہ نہیں رہی. تو آپ کو اعتراض نہیں ہے پھر؟ مجھے نہیں, مجھے تو یہ اعتراض ہے کہ ملک کا فوکس چینج کر دیا یار. ایک پروٹیسٹ پر کون اعتراض کرے گا؟ ملک کا فوکس ہی چینج کیا تھا. نہیں, بالکل نہیں کیا آ رہا تھا. بالکل. کشمیر واز ناٹ دی ایشو. کشمیر واز ناٹ دی ایشو. کشمیر از دا ٹرننگ پوائنٹ. ایوری تھنگ از دا ٹرننگ پوائنٹ. یو ہیو جسٹ گاٹن آؤٹ آف دا دہشت گردی کی وار سے آپ نکلے ہیں. یو آر میکنگ یور سیلف ٹوڈے. ان کشمیر آرٹیکل 370 وہ اس حزب اختلاف کو پہیا جام کرنے میں انجسٹیفائڈ کر رہا ہے, اور آپ لوگوں کو نہیں کر رہا تھا. تب کشمیر میں آرٹیکل 370. مائی آرگومنٹ از ناٹ آن ون ایشو کہ کشمیر صرف نہیں ہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بیوی, میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر جو بہت بڑا ایشو ہے اس کو آپ کم مت سمجھیے. بالکل, آپ کی بات بہت بڑا ہے. اچھا, اور آپ یہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف آرٹیکل 370 کی وجہ سے جو کچھ ہوا کشمیر میں, آپ ان کو کہیں کہ میں تو کہتا ہوں ہر اعتبار سے پاکستان کو بنانا ہے. پاکستان کو بنانے کے اعتبار سے 2014 میں بھی بنانا تھا, یہی رو رہے تھے میاں صاحب بھی. 1947 میں بھی ہم بنا رہے تھے. بٹ بی اویئر آف دا مسٹیکس اینڈ دا رانگ اسٹیپس. آپ کے غلط تھے اسٹیپس 2014 کے اندر. کون سے؟ ریزگنیشن مانگنے سے لے کے پہیا جام کرنے تک, سول نافرمانی تک آپ کے سٹیپس غلط تھے. آپ مجھے صرف ایک ترازو میں کہیں کہ دھرنا ایک لفظ ہے. یہ دھرنا اور وہ دھرنا ایک لفظ ہے, اور ترازو میں ڈالیں تو ان کا وزن برابر ہے نا. جی جناب, دھرنا لفظ اور دھرنا یہ ہے. اسی طرح سے آپ کوئی ہڑتال کریں, ہڑتال اور ہڑتال برابر ہے. اموات اور اموات برابر نہیں ہے. ملک کا ڈائریکشن برابر نہیں ہے, ٹائمنگ برابر نہیں ہو. لہذا میں
کسی کی ہڑتال کو, اپنی ہڑتال کو تو جسٹیفائی کروں گا, آئی لیو تھرو اٹ, ہے نا, اپنی ہڑتالوں کو اور کوششوں کو جسٹیفائی کروں گا, آئی ہیو گاٹ بلیٹس ان مائی ہینڈ ٹو پروو دیٹ آئی اسٹرگل فار ڈیموکریسی. ٹھیک ہے نا, تو انسان اپنی چیزوں کو بہت ساری لبرٹیز بھی دیتا ہے. میں انسان ہوں نا. جی بالکل ہے. اچھا, جب میں آج دیکھتا ہوں جن چیزوں کی میرے ذہن میں اہمیت نہیں تھی, جن چیزوں کی میرے ذہن میں یہ کیفیت تھی کہ دیکھو الیکشن ہو کر گورنمنٹ بنی ہے, وہ تحقیقات نہیں کر رہی, وی شوڈ گو ٹو کورٹ, وی ایگزاسٹڈ آل دوز فورمز. کوئی آج آ کر یہ کہے کہ نہیں, مجمع کے پر کیوں جاؤں میں, کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ تم ریزائن کرو, شوڈ آئی ایگری؟ No, absolutely not. اچھا, what number would you put on it? کہ جو کوئی آئے 10,000, should I agree? No. 5 لاکھ? کوئی ہجوم نہیں, کوئی مجمع نہیں. تو you're giving my answers. نہیں جی, I should not give you my. You give your own answers. ابھی آپ نے کہا پریزیڈنٹ صاحب کہ میں اپنے آپ کو تو جسٹیفائی کرتا ہوں, ان کو نہیں. میرے نزدیک آپ لوگ بھی تب غلط تھے اور آج یہ بھی غلط ہے. یہ آپ کا ترازو جو ہے نا, یہ آپ کا ترازو جو ہے نا, وہ صرف دھرنا لفظ آپ ہی ایکیوز کر رہے ہیں نا, تو you will stand, you should stand by it. آپ نے دھرنا لفظ ادھر ڈالا, دھرنا ادھر ڈالا, اور آپ نے کہا دونوں دھرنا کر رہے تھے. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, بیک گراؤنڈ, ٹائمنگ, وقت کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, ایک ضد کے اعتبار سے. میں نے آپ سے کہا نا, ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہہ کہ آپ ریزائن کرو, آئی ڈونٹ اگری ود یور اکنامک پالیسیز, یو مسٹ ریزائن. شوڈ آئی؟ 10,000, 1 لاکھ, 5 لاکھ, بتائیں آپ کس اسٹیپ. کوئی نہ کہیں آئے گا نا. جمہوری اسٹرگل جاری رہے, ہے نا, اور جمہوری اسٹرگل کے اعتبار سے they should go to courts of law, جہاں پر کوئی ریلیف ملے اگر الیکشن میں دھاندلی کا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہ پارلیمانی کمیشن قبول ہے نہ جوڈیشل, کوئی پروب نہیں قبول, صرف اور صرف اب استعفیٰ چاہیے. اینڈ مزے کی بات نہیں قبول ان کو. ایک اور بات دیکھو, ملک میں ایسے نہیں رہ سکتا. یعنی میں اور میری بیوی, میں تو دور کی مثال ہی نہیں دے رہا ہوں, میں اسے کہوں جو میرا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے, تم جو مرضی آئے آرگومنٹس دو, میں نہیں مانتا. The world does not work. ایک اور فرق ہے سر, 2014 کے اندر آپ لوگوں کے دھرنے کے دوران فوج کو ثالثی کا کہا گیا تھا, اور ہم نے نہیں کہا تھا, حکومت نے کہا تھا. بالکل. اور عمران خان صاحب ملنے بھی انہیں گئے تھے, قادری صاحب بھی ملنے گئے تھے. تو ایون فیض آباد دھرنے میں ثالثی کا کردار ادا کیا, اگریمنٹ سائن ہوئی. اب تو مولانا صاحب جس ایکسٹریم پوزیشن پہ چلے گئے ہیں, ثالثی کا کردار بھی دور کی بات ہے آپ کے اداروں. What a waste of time. ہی سر سنو نا, what a waste of time that I and you could have spent the last 15 minutes in a Pakistan reconstructive dialogue. What is? Will you do that? That's my question. You're the president. میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں تو اسی طرف آپ کو لا رہا ہوں کہ تو دیکھو آپ کتنا عمرانی کنسٹرکٹیو. معاہدہ اب بڑا آپ ڈائلاگ انیشیٹ کریں گے جس رول میں کے آپ پروگرام کو کروڑوں لوگ دکھتے ہیں, ہے نا. میری شکایت یہی ہے اس ٹائمنگ کے اعتبار سے کہ جس وقت ملک بننے کے اعتبار سے, اور آپ اس ملک کا پچھلے مہینے میں کتنا وقت ڈسٹریکشنز کی طرف گیا, which has nothing to do with nation building. Nothing to do. And میں, آپ کا وقت قیمتی ہے, لوگوں کا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کا وقت قیمتی ہے. اس وجہ سے مجھے یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ جب میں امید کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے سلیکٹ کر کے رکھ دی, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کا دنیا اسلام میں جو نام ہوا, ہندوستان کا ہوائی جہاز بھی آپ ہی کیا گر گیا ہے, اور جو ریسپیکٹ آپ کی کریٹ ہوئی. اور میں ٹوکیو گیا, وہاں دا بلگارین پریسیڈنٹ فار ایگزامپل, اس نے مجھ سے کہا میں نے JF-17 چلانا ضرور ہے. There is tremendous respect. تو جب اللہ میاں نے ٹائمنگ ساری ٹھیک کر دی, اس کے باوجود ہم جو ہیں وہ we are there with a کلہاڑی. No. So you as a president of Pakistan, my question is, آپ انیشیٹ کریں گے ایک عمرانی معاہدہ, ایک گرینڈ ڈائلاگ, سب کو اکٹھا لانے کے لیے؟ نہیں, میں نہیں انیشیٹ کروں گا, کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے افسوس یہ ہے, میں اہمیت دیتا ہوں جن لوگوں نے جو ہڑتال کر رہے ہیں, جو ان کی فالوئنگ میں موجود ہیں, انسان ہیں, پاکستانی ہیں, ان کو اہمیت دیتا ہوں. مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو تکلیف ہے اس کا میں نے آپ سے اظہار کیا کہ یہ ایشو جو ہے یہ ملک کے لیے اس وقت مناسب نہیں ہے, اور ملک کے وقت کا جو ترقیاتی کیفیت ہونی چاہیے, جو ریاست مدینہ نہیں تو ریاست مدینہ کے ڈائریکشن میں ملک کو چلانے کی ضرورت ہے, اور انصاف کے اعتبار سے اس طرف کوششیں زیادہ بہتر ہیں. اوکے, چلے میں وقفہ لے لوں. وقفے سے کوئکلی وقفے کے بعد آ کے بات کریں گے the ordnance factory as well. We have to ask him اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے صدر صاحب سے. مگر آلسو صدر صاحب خود پیش تھے شاہراہ فیصل بند کرانے میں, سب کچھ کرانے میں, بٹ ہی فیلز کہ یہ وقت نہیں ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ یہی کام سب آج کیے جائیں. نہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت سزائیں ملی, میں اریسٹ ہوا, میں نے اپنی چیزیں پوری کی, مجھے گورنمنٹ نے کیا میرے ساتھ.
I was put in एक प्रोटेस्ट में मैं पकड़कर जेल में डाला गया हूँ जनाब। हाँ, तो I have gone through that. तो I have violated the law and I have followed the verdict of the law. ओके, यानी कि पनिश भी हुए, उसकी सजा भी काट ली है वायलेट करके। सजा भी काटी। तो अगर गलत थे तो भुगत चुके, वो कह रहे हैं, मगर वो ये खुद नहीं कह रहे कि मैं गलत था, मगर अगर गलत थे तो भुगत भी चुके हैं। सो अब आने वाले दिनों के अंदर रियासत क्या करेगी, किस तरह हैंडल करेगी इस हजूम को जो पहिया जाम करने जा रहे हैं एक वक्त। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो जस्टिस फायज ईसा का केस है जो आपने रेफरेंस भेजा है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। व्हाई? जस्टिस ईसा के खिलाफ रेफरेंस पढ़ा आपने? जी पढ़ा, पूरा पढ़ा। Yes, absolutely. अच्छा, Put my mind to it. ओके, और इससे ये बताएं कि क्या आपने ये जो रेफरेंस था दरख्वास्त गुजार, आपको याद होगा वहीद डोगर, मुलाकात हुई कभी उससे? क्यों? जस्ट टू अंडरस्टैंड द केस। नहीं। You didn't need to feel the need. Do you need? I can set up a court myself. I'll get to that. I mean, I'll tell you कि actual issue क्या बना है। The question implies कि जी मुझे अदालत सेटअप करनी चाहिए थी। नहीं, यानी क्या आपने अपने तौर पे कोई तफ्तीश की कि कोई मैलिफाइड इंटेंट तो नहीं है? My office does not allow me कि मैं तफ्तीश करूं। मैं कोर्ट अदालत नहीं बिठा सकता। अलबत्ता वफाकी मुतसिब वाली अदालतों के अंदर मैं तफ्तीश करता हूँ। नहीं, वो मुझे कोर्ट कानून इजाजत देता है उसमें। ये इसलिए भी पूछना जरूरी है सर, बिकॉज आपको पता है कि जस्टिस फायज ईसा साहब का एक बैकग्राउंड रहा है। क्वेटा सानही की रिपोर्ट उन्होंने दी, वो फैजाबाद धरने की उन्होंने बड़ी तगड़ा फैसला दिया, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना तो उस धरने से था नहीं, फैजाबाद धरने से, मगर आप पिटिशन में चले गए आप लोग, तो इसलिए एक पोजीशन तहरीक इंसाफ ने अडॉप्ट कर ली। समाअत के दौरान भी अब ये बात सामने आई है कि जो भी इकट्ठा मवाद किया जाता है, पूरा मवाद अब जज साहब के खिलाफ जो रेफरेंस किया है, उसके ऊपर आपकी राय कायम होना जरूरी है। तो क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न्स, उनकी तमाम तर डिटेल्स, वो मवाद पूरा पढ़ा बैठ के? नहीं, मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर जो मैंने उस पर लिखा है उसमें मैंने अपना ओपिनियन बनाया किसी चीज पर, अब वो कोर्ट देखेगी, मगर मैंने बनाया जरूर है ओपिनियन किसी चीज। ओके, क्योंकि मुनीर मलिक के दलाइल मेरे सामने पड़े हैं, मेरे ख्याल से वो मैं उसके ऊपर ज्यादा बोल नहीं सकता, मगर मैंने ओपिनियन बनाया है क्योंकि मेरी राय जरूरी है। बिल्कुल है, अकॉर्डिंग टू लॉ। बिल्कुल, बिकॉज यू नॉट अ पोस्ट ऑफिस। एंड एग्जैक्टली, तो मैंने उसमें राय बनाई है ना, एंड इट विल कम बिफोर द कोर्ट। अच्छा, सो आपने अपने वजीर आजम की एडवाइस पे अमल किया जब पहले एडवाइस आई कि ये रेफरेंस बनाया जाए, राइट? वजीर आजम की एडवाइस को देखो, दो ऑप्शन हैं वेरी क्लियरली, या तो मैं उसकी तहकीकात कराऊं, जहां जो फोरम है उसमें भेज दूं, जी बिल्कुल, या मैं उसको बंद कर दूं। दो ऑप्शन या और फिर उसका जिक्र आ ही चुका था, मेरी तरफ से नहीं आया था, जिक्र आ ही चुका था, मीडिया में गुफ्तगू शुरू हो चुकी थी, एंड आई वुड अलाउ दैट टू हैपन। या फिर मैं जो लीगल फोरम है उसमें भेज दूं। What would you do? What would anybody do? I am bound by आपने तमाम मवाद पाकिस्तान। The question is, आपने तमाम मवाद अपनी निगरानी में इकट्ठा करवाया, तो आप कहते मेरे पास इंटेलिजेंस मैंने नहीं कराया। बीबी, ये आप क्या इम्प्लाई कर रही हैं? देखो, ये आया, सुनो तो ना, वेरी सिंपल है ना, जस्ट टू कीप अवे द कंफ्यूजन। ये आया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एवरीथिंग के ने भेजा मुझे कि जी ये है, ये सिचुएशन है और इसका क्या करें। तो द बेस्ट ऑप्शन इज कि इसका जो फोरम है उसमें भेज दिया जाए। पार्लियामेंट में ट्रायल के लिए भेज सकता था, नहीं। मीडिया को भेज देता, मीडिया तो बहुत खुश होती, बट दैट वाज द रॉन्ग थिंग टू डू। The only forum, only legal forum is the Supreme Judicial Council. What's wrong with that? That's not under contest. That's What's not wrong? the problem. So what are you asking? The problem is, sir, कि आपने अपना माइंड अप्लाई किया। अपना माइंड अप्लाई किया कि this requires investigation. So what's wrong with that? आपने okay, I'll tell you what's wrong, जो अंदर कंटेस्ट हो रहा है अभी, तो उसके ऊपर जवाब नहीं, कंटेस्ट तो देखो, बात तो सुनने सर, मेरा सवाल तो होने देना। देखो, कंटेस्ट तो इल्जामात तो लोग सारे लगाएंगे, लगाने नहीं सर, बात सुनिए। I am not fighting a case. सुन लीजिए, इनकम टैक्स प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग का I'm not fighting a case. Okay. There is enough. I just said. Did the cabinet give an approval? I am not concerned with that. देखो, मेरे पास जब प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस आता है, तो कैबिनेट के अप्रूवल से आए या ना आए, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस आएगा, वॉट एवर द सिस्टम इज देयर। आई डू नॉट एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ लॉ इन माई ओन ऑफिस। ओके, ठीक है ना? तो जब वो आया, तो मैंने उसको कहा कि जी इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखे। मगर सर, मैं आपको सिंपल कर देती हूँ, अभी आप मेरे लिए भी सिंपल कर रहे थे ना, आपने अपनी बेगम की एडवाइस दी। आप अपने इनकम टैक्स डिटेल्स डिक्लेयर करते हुए अपनी बेगम के भी असासे डिक्लेयर करते हैं? हाँ, आप करते हैं? करते हैं, वो करना चाहिए यार, वो आपकी डिपेंडेंट है, जाहिर है। ओके, और इंडिपेंडेंट भी है तो उसका घटता जाएगा। बाउंड टू दैट, यू नॉट बाउंड टू इफ शी इज इंडिपेंडेंट। मेरी बीवी की अगर कोई और भी इनकम है,
تو میرے ساتھ جو اس کا ڈیپینڈنسی ہے وہ بھی جائے گی, اس کی بھی انکم جائے گی, اینڈ وی میک شیور. سر اسینشلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ یور اسپاؤس. اگر وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے تو وائی ناٹ, چلے مورل ایتھیکل بات وائی ناٹ بھائی. اگر کورٹس کے اندر یہ میلیفائڈے انٹینٹ ثابت ہو گیا کہ بھائی اس کا بیسس کوئی نہیں ہے, اگر یہ ہولڈ نہیں کرتا تو کورٹ شوڈ تھرو اٹ آؤٹ. واٹس دی ایشو؟ ڈسکسنگ کہ آپ کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ نہیں, کہ میں نے عدالت میں بھیج دیا. بہت اچھے. سبسروینٹ کرنے کے لیے جوڈیشری کو بھی چارجز لگ سکتے ہیں, میلیفائڈے چارجز بھی لگ سکتے ہیں. کیسی بات کرتی ہو؟ اگر کوئی انفارمیشن آئے کسی کے پاسبل کرپشن کی, اس کو پریزیڈنٹ بیٹھ جائے اس کے اوپر خاموش ہو کر. جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا ہے, فرسٹ ٹائم آئی ہیو ہرڈ دس. جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا, if we agree with your arguments and come to the conclusion, if we agree with your arguments, that's what I'm saying, sir, that the president, the prime minister and the law minister exceeded their discretion, then what steps or mechanism you envisage to be taken in the future against them? Of course, if I exceed my discretion, so the law should take its course. Should take its course. Yes, of course, why not? If it's proven کہ اگر میلیفائڈے کیا تحریک انصاف کا کوئی گرج اگینسٹ, بلکہ آپ دیکھیں میں نے اپنی امیونٹی وڈرا کر لی اس کیس کے اندر, جو کیس یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. I didn't want to be کہ میری امیونٹی, میں نہیں کہتا ہوں مجھے ہونی چاہیے امیونٹی, تو I withdrawn my immunity in that case. Finally, what are you doing with the ordinances, sir? آرڈیننس فیکٹری بنا لی ہے. آرڈیننس فیکٹری اس وجہ سے بنی ہے, میں پارلیمنٹ سے پوچھ رہا ہوں, اچھا ہوا آپ نے سوال کر لیا کہ قانون نہیں کیوں نہیں پاس کر رہے, یہ ملک بغیر قانون کے چلے گا. آپ پوچھ رہے ہیں, میں پوچھ رہا ہوں, یہ قانون کے بغیر چلے گا ملک؟ قانون بناؤ. Why don't you work? Why does this government why are they fighting it out all the time? They're throwing the kitchen sink at each other. ٹھک آرڈیننس دیتے ہیں نا, اس سے ہماری جمہوریت کی صحت ہمیں پتہ لگتی ہے کہ کتنی افسوسناک کیفیت ہے پارلیمنٹ کی. Do you agree? I am saying it. They should come make laws, yaar. And make laws and pass these laws. اب یہ آرڈیننسز آئے تو جلدی سے ڈیلیبریٹ کر کو ان کو قانون بناؤ یار. Show to the world that you are there to make laws. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آمادہ کیا جا رہا ہے. You are forced to, I mean, resort to autocratic shortcuts. You are forced to. What I am saying is اگر قانون نہیں بنائیں گے تو ملک بند کر دیں کیا؟ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے قانون بنائے یار. روزانہ یہ کیا کہتے ہیں وہ میڈیا بائٹس کے لیے آپس میں لڑتے رہتے ہیں. قانون بنائے, آرڈیننس کی ضرورت نہیں پڑے گی. سر حکومت کا کوئی بندہ آتا نہیں ہے, نہ اس کے اوپر بل پیش کیا جاتا ہے, تو کدھر سے قانون کے حباک ہے؟ دونوں. I am not blaming the opposition only. میں کہہ رہا ہوں دونوں مل کر قانون بنائے تو یہ آرڈیننسز رکیں گے, مگر قانون تو بنے نا, ملک روکا نہیں جا سکتا. عورتوں کے یار کمال ہے, یعنی عورتوں کے رائٹس, پراپرٹی رائٹس کا ایک بل ہے اس کے اندر, اتنا اچھا بل ہے یار کہ جس کو پراپرٹی نہیں ملے تو وہ امبڈسمین کے پاس جائے. پاکستان کے قانون میں آج تک نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آج کہا, ترمین اللہ صاحب نے, مفاد عامہ میں جو آرڈیننس ہے اس کے خلاف رانجھا صاحب کمال ہے یار. تو بل پارلیمنٹ میں لاؤ پاس کرو یار. یہ جو میڈیا ہے نا, اس نے دم پکڑ کر نا پارلیمنٹ کی بھی اور سب کی یار کمال. اچھا وہ سارا کام میڈیا کے لیے ہوتا ہے. آپ یا تو اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر رہے, ایمرجنسی کوئی نہیں ہوتی سر. 5 نومبر کو سینٹ کا سیشن تھا, 7 نومبر کو نیشنل اسمبلی کا سیشن تھا, آپ نے اس سے پہلے دھڑا دھڑ 8-10 آرڈیننس ڈال دیے. ایگزیکٹلی. سیشن جب ہونے والا تھا تو آپ آرڈیننس کیونکہ قانون بننا ہے, اس کو امید پرائم منسٹر صاحب بھی محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ آرڈیننس یہ پیش کریں. The Prime Minister feels he is forced to do it. And then you have to. Yes, of course. دیکھو نا قانون کیا ہے, قانون یہ کہ میرے پاس کہ یار اگر سیشن ہو رہا ہے تو ہم رک جاتے ہیں. ڈزنٹ میٹر پیٹ میں 10 پڑے ہوئے ہیں تو ڈزنٹ میٹر, آپ 5 اور ڈال دیں. ہاں ڈال دیا ہم نے آرڈیننس. نہیں, the country is impatient. country غریب پھر سے چلا جا رہا ہے, معیشت جو ہے کچھ بہتر ہونی شروع ہوئی ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ آنکھیں میچ کر سوتا رہے, نہیں ہونا چاہیے. I am really appealing to the parliament, and in the last few days I made certain calls to the leaders in the parliament. میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ اپنی فنکشنالٹی پر آئے, تاکہ یہ جو آرڈیننسز کی کیفیت ہے اس سے ہٹ کر قانون سازی کی جائے. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب ایک اور آپ کا کیس الیکشن کمیشن کے بلوچستان اور سندھ کے ممبرس کے اوپر, وہ بھی پارلیمنٹ نے نہیں فیصلہ کیا, میرے پاس آ گیا. میرے پاس 8 مہینے بعد. کمال ہے, ڈیو پروسیس, پارلیمنٹ کے پاس ڈیو پروسیس میں انڈے دیتے رہے وہ اس کے اوپر. امیجن. تو وہ نہیں کریں گے تو آپ کر دیں گے غیر آئینی طریقے سے. غیر آئینی نہیں تھا. I put my mind to it. No, I put my mind to it. غیر آئینی نہیں تھا. I put my mind to it. Although یا تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بعد بیٹھ کے کنسنسس کرے, نہیں ہوا پارلیمانی, دونوں نے نہیں کیا, عارف الوی صاحب نے بھیج دیا. آپ کا فرض بنتا ہے ایز این اینکر کہ آپ یہ سوال کرتی رہیں. میں آپ کو بتاؤں کیا تھا. There was a grey area. یعنی the آئین said only this کہ پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیز بنے گی, وہ فیصلہ کریں گی, یہ ہو جائے گا.
اگر نہیں ہوا کیا ہوگا, دیٹس دا گرے ایریا. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوگا, there were two options. ون آپشن واز کہ کورٹس میں بھیج دیں, دی ادر آپشن واز دا اسپیکر نے میرے پاس بھیجا اس کو, اسپیکر نے میرے پاس بھیجا. گرے ایریا تھا کہ جب فیصلہ ہوا ہی نہیں, جب ہوا ہی نہیں فیصلہ تو پھر کون کرے گا, تو اسپیکر نے میرے پاس بھیجا. بیکاز دیر از این اوپینین ان دا پارلیمنٹ کہ یہ جو ہے ہم خود فیصلے کریں اور اسی سائٹ پر کریں. چلیں اب وہ 5 دسمبر تک مہلت دی ہے کہ سنجرانی صاحب اور آئی ہوپ ہو جائے, کیسر صاحب بیٹھ کے بات کریں پارلیمنٹ. مگر اس کے اندر بھی میرے پاس جب آیا تو آئی اپلائیڈ مائی مائنڈ اینڈ آئی سلیکٹڈ دا بیسٹ پیپل. لاسٹ کوسچن سر, غالباً 15 ستمبر تک تو آپ نے سائن نہیں کیا تھا آفیشلی. کس چیز پر؟ چیف عوامی اسٹاف کی مدت ملازمت میں. نہیں کر دیا تھا. 15 ستمبر کون سی, مجھے یاد نہیں, میں تو میرے خیال سے میں کر دیا تھا جیسے ہی آیا تھا میرے پاس. سگنیچر کر دیا آپ نے؟ کب آیا تھا سر؟ اب مجھے ڈیٹ یاد نہیں, مگر وہ ایک انٹرویو کے اندر ایک نہیں بہت دن ہو گئے. ایک انٹرویو کے اندر کنفیوژن اس وجہ سے شروع ہوا کہ ایک انٹرویو میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے سائن کر دیا. میں نے کہا جب آئے گا تو کر دوں گا. اچھا میں پہلے کر چکا تھا. اچھا اس سے پہلے سائن کر چکے تھے؟ میرا خیال کر چکا تھا. آئی واز دین ریمائنڈیڈ کہ یہ آیا تھا, آپ کر چکے. وہ مجھے سوال ایسا لگا کہ اس کے اندر ابھی کوئی اور اسٹیپ ہے. کوئی اور اسٹیپ نہیں تھا. آئی ہیڈ سائنڈ. اٹس اے پیک ڈیل ناؤ, اٹس اے ڈن ڈیل. اٹس ناٹ اے ڈیل. میرا مطلب ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ ہو گیا. ڈیل سے ہم بڑا ڈرتے ہیں اس ملک کے اندر. ڈیل کا ورڈ کہیں ہے, اٹس ناٹ اے ڈیل. اٹس ناٹ اے ڈیل. بٹ اٹس بزنس ہیز بین, I mean, it's done. ہاں, and it was done before that interview. So that's کوئی میری وجہ سے کوئی مسکنسپشن ہوا کہ شاید ابھی تک نہیں سائن ہوا. It was a pleasure interviewing you. بہت بہت شکریہ. It was always a pleasure. عارف الوی صاحب صدر پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ.